عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام کام کی باتیں۔ جی ہاں، یہ وہی سلسلہ ہے جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں کام کی، جو بڑے پتے کی ہوتی ہے، جو ہمیں بڑا فائدہ پہنچاتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ایک نئے ٹاپک پر ہم تبصرہ کریں گے، گفتگو کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا درود پاک کی فضیلت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے اس پروگرام کے اندر ایک اسپیشل گیسٹ ہوتے ہیں جو کہ رکن ہند مشاورت بھی ہیں، حاجی اعجاز صاحب۔ خوش آمدید کہتے ہیں حضرت آپ کو پروگرام میں۔ ماشاءاللہ، آج بھی ایک ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے۔ کیسا ٹاپک ہے، کیا وہ ضروری ہے اس پر بات کرنا؟ جی ہاں، بالکل ضروری بھی ہے۔ اچھا، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ابھی جو سفر کا مہینہ ہے تو اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہوتا ہے، جی، اس کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ الگ الگ طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، اور یہ تو ایک چیز ہوئی، اس کے علاوہ بھی اور جگہ پر لوگوں کا جو ہے وہ تو ٹاپک کیا ہے وہ تو آپ بتائیں گے، سسپینس ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الگ الگ طرح کے وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ اپنا نقصان بھی کرتا ہے۔ نقصان پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین کرام، ٹاپک تو مجھے لگتا ہے بڑا اہم ہے، اور یہ جس چیز پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ اتفاق کریں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ چیز ہوئی ہو، یا آپ نے بھی وہ کی ہو، یا آپ کے بڑوں نے کی ہو، یا یوں سمجھ لیں آپ اس سے واقف ہیں، لیکن وہ کرنی ہے یا نہیں کرنی، معاشرے پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، قرآن کریم نے کیا رہنمائی کی ہے، احادیث طیبہ میں اس کے حوالے سے کیا ذکر ملتا ہے، آئیے اس پہ جانتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے بدشگونی۔ یہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آئیے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ بدشگونی ہے کیا چیز؟ اس کو اگر آسان الفاظ میں ہم سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیں، ایک سب سے پہلے تو شگون کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو بات انشاءاللہ ہم کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی یہ دو الفاظ ہیں یا دو ورڈ ہیں؟ جی، بد ایک الگ چیز ہے، شگون ایک الگ چیز ہے، اور اس کا مخالف جو ہے وہ ہے اچھا شگون لینا۔ اچھا، اصل میں شگون کہتے ہیں فال لینے کو۔ اچھا، اور اس کی تعریف، شگون کو اس طرح سے سمجھے، اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز یا شخص یا کسی کے عمل کو یا کسی کی آواز کو یا پھر کسی وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا جاننا۔ اچھا، کسی شخص کو اپنے حق میں جانے، اچھا یا برا، یا کسی وقت کو، کسی عمل کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو اپنے حق میں جاننا کہ یہ میرے لیے اچھا ہے یا میرے لیے برا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، یعنی اس کو اپنے حق میں اچھا یا برا جاننا، یہ کہلاتا ہے شگون لینا۔ اچھا، اب اگر اس کو اپنے حق میں اچھا سمجھا اچھا، تو یہ کہیں گے اچھا شگون لیا، اور اگر اس کو اپنے حق میں برا سمجھا جی، تو اب اس کو کہیں گے بد شگونی لینا۔ اچھا، حضرت علامہ محمد احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تفسیر قرطبی، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سنے، یعنی کسی نے تعریف کر دی کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں نا یہ بہت اچھا کام ہے، اچھا، اب اس کے بارے میں کسی کا کلام سنا تو اب اپنے لیے اچھا شگون لیا کہ اچھا چلو میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں ایک اچھا فیڈ بیک ملا، تو یہ کہلائے گا اچھا شگون لیا۔ جی، اور اگر کسی نے کہا وہ کام جو ہے نا اس کے بارے میں غور کر لو ایک بار، اچھا، وہ
فلاں کو دیکھا تھا اس نے اس طرح کا کام شروع کیا نا، نقصان اٹھایا. اب ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یار ابھی کام شروع نہیں کیا کہ ٹانگ اڑا دی. جی جی. تو اب ذہن میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ یار اس نے اب پہلے ہی مجھے کام شروع کرنے سے پہلے ہی اس نے مجھے وسوسوں کا شکار کر دیا. جی. اب کروں یا نہیں کروں. تو اب اس کو بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں کرتا ہو کہ پہلے ہی ٹانگ اڑ گئی ہے بیچ میں. تو اب اپنے آپ کہتے ہیں نا کہ ٹوک دیا اس کو یوں سمجھ لیں. تو پھر اب اس کو کہتے ہیں یہ برا شگن لینا ہے. اور اچھا شگن لینا یہ حدیث سے بھی ہے، روایتوں میں بھی اس کا ملتا ہے، یہ ثواب بھی ہے اگر اچھی نیتوں کے ساتھ لے رہا ہے تو. اور برا شگن لینا شریعت اس سے منع فرماتی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسان اچھا شگن لے کر خوش ہو اور وہ کام کر گزرے، اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے. اور بعض صورتوں میں تو برا شگن لینا یہ حرام بھی ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی اگر ایسا عمل ہو جائے تو اس میں اچھا شگن لینا چاہیے، جی برا نہیں لینا چاہیے. جی. تو حدیث مبارکہ میں کچھ اس کے حوالے سے کیا ارشاد ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ہمیں کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العیافۃ والطیرۃ والطرق من الجبت. یعنی ارشاد فرمایا کہ اچھا یا برا شگن لینے کے لیے پرندہ اڑانا، بد شگونی لینا، اور طرق یعنی وہ کنکریاں پھینکتے تھے یا ریت وغیرہ میں لکیر کھینچ کر جو ہے وہ اس سے کچھ شگن نکالتے تھے. تو فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے. پہلے ہوتا تھا کہ پرندہ اڑاتے تھے، اچھا، اب وہ ایک جہد طے ہوتی تھی کہ اگر پرندہ اڑا اور وہ اگر سیدھی طرف گیا تو اس سے لیتے تھے کہ یہ اچھا شگن ہے. یعنی جس کام کی طرف ہم کوشش کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا ہے. اگر اس پرندے نے الٹی طرف پرواز کی، اڑتے ہوئے وہ الٹی طرف چلا گیا، تو پھر اس سے برا شگن لیتے تھے کہ اب جس کام کو کرنے کا ارادہ ہم نے کیا ہے وہ اب نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی اس کی تفسیر میں ملتی ہے کہ اس دور میں پرندوں کو اڑا کر جو ہے اس سے شگن لیا جاتا تھا. جبکہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ پرندوں کا اڑنا جو ہے یہ قسمت پر ہے. یعنی ان کے مقدر میں جو ہے نا کہ جب یہ پرندے کو اڑایا جائے گا تو ان کے مقدر میں ہے کہ سیدھی طرف اڑنا، تو وہ سیدھی طرف اڑے گی. اس لیے نہیں اڑے گی کہ جس شخص نے پرندہ اڑایا اس کے حق میں اچھا یا برا کام تھا، صحیح، بلکہ اس کے مقدر میں پرندے کے تھا کہ سیدھی طرف وہ جائے گی، تو پرندہ اڑنے کے بعد سیدھی طرف پرواز کر رہا ہے. یا اس کے مقدر میں ہے کہ الٹی طرف جائے گا تو وہ الٹی طرف پرواز کر رہا ہے، لیکن اس کو سامنے والا لیتا ہے کہ سیدھی طرف گیا تو میرے حق میں کرنا اچھا ہے. اس کو ابھی اگر فی الحال کے طور پر ہم دیکھیں، کوئی مثال سے اگر سمجھنا چاہیں تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہیڈ اور ٹیل کرتے ہیں. ایک سکے کو اچھالتے ہیں اور اس پر ہیڈ آتا ہے یا ٹیل آتا ہے تو وہ اس سے پھر شگونیاں لے رہے ہوتے ہیں، شگون لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کیا بلکہ اس کا بھی دین اسلام میں کوئی جی بالکل ایسا ہی کچھ ہے ہی نہیں اس طرح کا کچھ یہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں مزید ایک روایت جو عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام محمد آفندی رومی برکلی علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ لکھتے ہیں کہ بد شگونی لینا حرام ہے. جیسے میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ بد شگونی لینا کبھی کبھی حرام بھی ہوتا ہے. تو روایت ہے کہ بد شگونی لینا حرام اور نیک فعل یا اچھا شگون لینا یہ مستحب ہے، اور مستحب پر ثواب بھی دیا جاتا ہے. اب بد شگونی کتابوں میں عربی کے اندر جو ہے نا اس طرح کے لفظ آئے ہیں، طائرن، طیرن اور طیارتن. خاص کر حدیثوں میں نا اس طرح کے 3 الفاظ کا استعمال ہوا ہے جہاں بھی بد شگونی یا شگون کے متعلق کلام ہوا ہے. ایک ہے طائرن، طیرن اور طیارتن. عرب کے جو لوگ تھے وہ طائرن یعنی پرندوں کو اڑا کر جو ہیں اس سے فال لیتے تھے. اب وہی بات جو میں نے عرض کی کہ وہ سیدھی طرف گیا تو اس کا کچھ فال لیا، الٹی طرف گیا تو اس کا ایک فال الگ لیا. یہ ہوتا تھا ان کے نزدیک طائرن یعنی پرندوں کو اڑانا. پھر بعض لوگ جو ہیں وہ عرب کے لوگوں میں یہ پہلے تھا کہ وہ پرندوں کے ناموں سے بھی فال لیتے تھے، ان کی آوازوں سے بھی فال لیتے تھے، پرندوں کے رنگ سے بھی فال لی جاتی تھی. اچھا. اب جیسے ہدہد یہ بہت خوبصورت پرندہ ہے جی، تو اور اس کے مقابلے میں عقاب یعنی جو گدھ ہیں یہ اچھا نہیں مانا جاتا ہے پرندہ. تو اب گدھ سے یا کوے سے یہ مصیبت کا فال لیتے تھے کہ اگر گدھ نظر آ گیا تو برا فال ہے، ہدہد نظر آ گیا چونکہ خوبصورت ہے تو اس کا کلر بھی اچھا ہوتا ہے، دل کو لبھانے والا کلر ہوتا ہے، اور کوے کا کلر کالا کلر ہوتا ہے.
تو اب اس طرح کے پرندوں کے کلر اور ان کی جسمانی ساخت سے یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ اگر ایسا پرندہ نظر آیا جس کی جسمانی ساخت خوبصورت ہے، اس کا رنگ خوبصورت ہے، اس کی آواز پیاری ہے، تو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے اچھا شگون ہے۔ اور اگر ایسا پرندہ نظر آ گیا جو شکار کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس سے یہ برا شگون لیتے تھے۔ اس کا کلر بھی کالا ہے، اس کی ساخت بناوٹ بھی اچھی نہیں ہے، تو اس سے برا شگون لیتے تھے۔ اس لیے یہ لفظ یوز کیا گیا ہے طائرن، طیرن اور طیرتن روایتوں کے اندر۔ تو یہ بس یہ تھا ان کے وقت میں کہ یہ پرندوں کے ذریعے بھی پھال لیا کرتے تھے۔ چلیں، آپ نے یہ تو بتایا کہ پرندوں کے ذریعے پھال لیا کرتے تھے کوے کو۔ بعض لوگ آج بھی برا یوں جان رہے ہوتے ہیں کہ اگر صبح صبح آ کر اس نے کائیں کائیں کی تو اس سے جو ہے نا بدشگونیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے جانوروں میں سے، جیسے بلی، کالی بلی، یہ تو اتنا مشہور ہے کہ بچپن سے ہم اس کو آج تک وہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھئی کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو پھر جو ہے نا آگے نہیں بڑھنا چاہیے ورنہ کام خراب ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ میں نے تو خود ایسے دیکھیں کہ کالی بلی سامنے سے راستہ کاٹ گئی تو وہ گلی گھوم کر وہ کام نپٹانے جا رہا ہے، وہاں سے گلی گھوم کر کام نپٹا کر آ رہا ہے۔ تو کیا اس کا کوئی کانسیپٹ ہے واقعی میں؟ جیسے پرندوں کے حوالے سے شگون لینے کی ممانعت ہیں، بالکل اسی طرح جانور بھی آتے ہیں، بلکہ بعض روایتیں تو خاص کر جس شگون کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ بلی سامنے سے گزر جائیں، اس کو کہتے ہیں راستہ کاٹنا۔ بلی نے اگر راستہ کاٹ دیا تو پھر راستہ بدل دیا جاتا ہے، یا پھر سامنے والا جس کا راستہ کاٹا گیا ہے وہ اپنے سفر پر جاتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں تو باقاعدہ روایت ایسی ملتی ہے جس سے منع کیا گیا ہے سفر سے رکنے پر۔ یعنی اس طرح کا کوئی بدشگون جس کو تم سمجھتے ہو اگر وہ ہو جائے تو سفر کرنے سے رکنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس شخص میں ہوگی وہ بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا، اب اس میں سب سے پہلی چیز فرمایا کہ جو اپنی اٹکل سے غیب کی خبر دے، یعنی آنے والے وقت کی اپنی اٹکل سے خبر دے، ایسا خبر دینے والا شخص بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسری بات فرمائی فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اہل عرب نے جو ہے نا 7 تیر بنائے ہوئے تھے، اور ہر تیر کے اوپر لکھا ہوا تھا، کسی پہ لکھا تھا لا، یعنی اس کا مطلب ہے منع، نہیں، کسی پہ لکھا تھا نعم، اس کا مطلب ہے کہ کرنا ہے، اجازت ہے، کسی پہ لکھا تھا غیرہم، یعنی وہ مختلف اوقات میں جیسی کنڈیشن ہوتی وہ ان تیروں کو رکھا کرتے تھے۔ اچھا، جیسے کسی کام پر جانا ہے تو کام پر جانے سے پہلے اب جانا ہے نہیں جانا ہے، کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، تو وہ نعم اور لا والے تیر رکھتے تھے۔ اچھا، اور یہ 7 تیر خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ اب کسی شخص سے وہ پانسے اچھلواتے تھے، اب پانسا اچھل کر اگر نعم کی طرف گیا تو سمجھتے تھے کہ نعم مطلب ہاں، یعنی یہ کام کرنے کی اجازت آ رہی ہے۔ اگر وہ پانسا اچھل کر لا کی طرف گیا تو پھر سمجھتے تھے کہ اب جو ہے ممانعت آ رہی ہے۔ ایسی غیرہم اور بھی 7 طرح کے تیر تھے۔ اب کسی شخص کے بارے میں معلوم کرنا، رشتہ آیا ہے تو یہ ہمارے قبیلے سے ہیں، ہمارے قبیلے کے باہر سے ہیں، لیکن ہمارے قبیلے والے کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اس طرح کی 3 چیزیں وہ پکڑتے تھے رشتوں کے حوالے سے، تو وہ 3 تیریں رکھتے تھے۔ اب اگر پانسا اچھل کر اس طرف تیر گیا کہ یہ ہمارے قبیلے سے ہے تو سمجھتے تھے کہ یہ رشتہ ہمارے حق میں اچھا ہے۔ اگر وہ غیرہم کی طرف گیا تو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے لیکن بھیجا ہوا ہمارے قبیلے کا ہے۔ اس طرح وہ مختلف تیروں کے ذریعے بھی شگون لیتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا، جو اس طرح قسمت معلوم کرتا ہے تو یہ بھی بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور تیسری چیز فرمائی گئی، یہ وہی ہے جس کے متعلق آپ نے سوال کیا کہ بلی راستہ کاٹ لے تو پھر سامنے والا جو ہے جس کا راستہ کاٹا گیا وہ اپنے سفر سے رک جاتا ہے۔ تو تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے حوالے سے فرمائی کہ بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے، یعنی ایسا شخص جو کسی بھی معاملے میں بدشگونی لینے کی وجہ سے اپنے سفر سے رک رہا ہے تو ایسا شخص بھی بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بات تو وہی مثال کی کہ اگر کسی نے کوئی کام کے لیے جا رہا تھا، کسی نے ٹوک دیا تو اب کہتے تھے کہ بھئی آپ نے ٹوک دیا، اب میرا کام نہیں بنے گا، اب رک گیا، تو ایسے رکنے سے منع کیا گیا۔ یا سامنے سے بلی گزر گئی تو اب سوچ رہا ہے کہ اب بلی گزر گئی، اب میرا کام نہیں بنے گا، یا کام کے لیے اگر جاتا ہوں تو نقصان اٹھانا پڑے گا، تو اب میں آج نہیں جاتا ہوں، یہ سوچ کر پھر وہ اپنا سفر روک دے۔ تو ایسوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو بدشگونی کے سبب اپنے سفر سے رک جائے وہ بھی بلند درجات تک
نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے کہ بات چل رہی ہے بدشگونی کے حوالے سے، کئی مرتبہ ہم نے خود نے بھی دیکھا ہے کہ کسی کے حوالے سے یہ فیمس کر دیا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے نا بڑی کالی زبان کا ہے، اس نے کچھ کہہ دیا تو یعنی آپ کا کام خراب ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے تذکرہ کیا کہ بھائی میں جو ہے نا کہیں گھومنے جا رہا ہوں، اور اس نے کہا باہر بارش بہت تیز ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہے، تو اب وہاں فوراً نا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ارے تو کالی زبان کا ہے، تو کچھ بھی بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بہت لوگ بولتے ہیں۔ تو بہرحال ویسے تو میں مسکرا ہوں، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی ہے کہ ایسے ٹائم پر اگر کوئی کچھ اس طرح بول دے تو کیا ہم کسی کو یوں کالی زبان کا کہہ سکتے ہیں یا کچھ سمجھ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ تو بہت بری چیز ہے۔ اس سے جب اگر کسی کو اس طرح کہا جائے تو اس کا دل دکھے گا، جی۔ کسی کو کالی زبان والا۔ اچھا یہ ایک ہے کالی زبان، یہ تو ہمارے یہاں بہت مشہور ہو گیا ہے کہ کالی زبان والا ہے تو اس کی کہی ہوئی بات سچی ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آنکھ والے شخص کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اللہ، میں اس کی ایک روایت بھی عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے کہ اگر کسی کو ایک آنکھ والا ہونے کی وجہ سے اگر اس کو ذلیل کیا یا پھر کسی کی زبان کو کالی کہا کہ کالی زبان والا اس طرح کہا تو اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی۔ اور حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص تھا، وہ ایک آنکھ والا تھا، اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کو جو بھی صبح دیکھے گا اس کا کام خراب ہوگا۔ اچھا۔ اس وقت کے بادشاہ کے پاس اس شخص کو حاضر کیا گیا کہ یہ ایک آنکھ والا شخص ہے، یہ شہر میں رہتا ہے، جو بھی صبح اس کو دیکھ لے تو وہ نقصان اٹھاتا ہے، اچھا، تو اس کو شہر بدر کر دیا جائے۔ لوگوں کی یہ مانگ تھی بادشاہ سے۔ بادشاہ نے فیصلہ لینے سے پہلے کہا کہ میں خود تجربہ کروں گا، اگر مجھے لگا تو پھر اس کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ اب بادشاہ کی قید میں اس کو رکھ دیا گیا، اور صبح سویرے بادشاہ کے سامنے سب سے پہلے اسی کو پیش کرنا تھا کہ بادشاہ کسی کو دیکھنے سے پہلے اس کی صورت دیکھ کر اپنا دن گزارنا چاہتا تھا کہ مجھے کوئی نقصان ہوتا یا نہیں ہوتا۔ صبح صبح بادشاہ کے حضور اس کو جو ہے اس شخص کو کہا گیا کہ تجھے اٹھتے ہی صبح بادشاہ کے دربار میں جانا ہے۔ بادشاہ کے دروازے کے قریب اس کو ٹھہرا دیا گیا۔ اب اس نے چونکہ اس کے متعلق فیصلہ ہونا تھا اور اس کو جو پابند کیا گیا تھا اس پر اس کو عمل کرنا تھا، وہ صبح اٹھا اور بادشاہ کے جو کمرے خاص ہے اس میں چلا گیا۔ بادشاہ نے اٹھتے ہی اس کی صورت دیکھی۔ اب دیکھا بادشاہ نے اس کو کہا کہ اب تم جا سکتے ہو، وہ چلا گیا۔ اب بادشاہ اپنے کام میں لگا، تیاری کرنے لگا، اس کو ایک بچھو نے کاٹ لیا۔ اچھا۔ بادشاہ گورا خوبصورت چہرے والا، جیسے بچھو نے کاٹا تو اس کا چہرہ پورا نیلا پڑ گیا۔ درباری آئے اور کہنے لگے کہ لوگ جو کہتے تھے وہ بات سچ ہو گئی، جی، یہ شخص منحوس ہے کہ بادشاہ نے آج سب سے پہلے اسی کا چہرہ دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اسے اٹھا کر قید میں ڈال دیا گیا کہ اب تیرے پر جب بادشاہ ٹھیک ہوگا تو تجھ پر کارروائی کی جائے گی۔ بادشاہ کو علاج کے لیے تیار کیا، یعنی بادشاہ کے لیے علاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک ہفتے کچھ دنوں کے بعد میں بادشاہ کا جو بچھو کا زہر تھا وہ ختم ہوا، بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ جب دربار میں بیٹھا بادشاہ تو اس شخص کو لایا گیا کہ آج اس کے متعلق فیصلہ کرنا ہے۔ جی۔ اب بادشاہ کے دربار میں وہ شخص آیا تو بڑا گھبرایا ہو کہ اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ بادشاہ کو بچھو نے کاٹا ہے تو اس کا پورا الزام میرے اوپر ہی آنا ہے اور مجھے اپنے گھر والوں سے دور کر کے شہر بدر کر دیا جائے گا۔ اب وہ شخص جیسے ہی دربار میں آیا ڈرا ہوا، بادشاہ فیصلہ سنانا ہی چاہتا تھا کہ وزیر کو اس پہ رحم آیا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اس کا فیصلہ سنانے سے پہلے جان کی امان ہو تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہیے کیا کہنا چاہتے ہو۔ وزیر نے کہا کہ اس کو کہاں ٹھہرایا گیا تھا؟ کہا گیا کہ اس کو میرے گھر کے بازو میں ٹھہرایا گیا تھا، میرے کمرے کے بازو میں۔ کہا کہ کیا اس کو کسی اور نے دن میں دیکھا تھا؟ کہا نہیں، کوئی اس کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، پہلا دیکھنا میں ہی چاہتا تھا، میں ہی تجربہ کرنا چاہتا، تو اس کے لیے نصیحت یہ تھی، اس کے لیے حکم یہ تھا کہ اٹھتے ہی یہ میرے کمرے میں آ جائے گا، کوئی اس کو لائے گا نہیں۔ تو کہا کہ یہ خود اٹھ کر آپ کے کمرے میں آیا؟ کہا۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں سب سے پہلے، دن کی شروعات میں سب سے پہلے اس نے آپ کو دیکھا؟ کہا۔ کہا کہ اور آپ نے سب سے پہلے اس کو دیکھا؟ صحیح ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں۔ اب اس نے کہا کہ اگر یہ منحوس ہے کہ اس کو دیکھنے کی وجہ سے آپ کو بچھو نے کاٹا تو آپ بھی منحوس ہوئے؟ بات تو صحیح ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟
کہا اس طرح کہ آپ کو دیکھنے کی وجہ سے یہ قید میں رہا۔ اللہ اکبر۔ اب بادشاہ کو کچھ بات سمجھ میں آئی، کہا کہ بادشاہ سلامت، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ آپ منحوس ہے۔ وزیر کی بھی ہمت ہے نا، ایسا بول رہا ہے وہ۔ اس نے پہلے جان کی امان جو لے لی۔ صحیح ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اس کو دیکھنے سے آپ 7 دن 8 دن کچھ دن تک بیماری میں مبتلا رہے، اتنے ہی دن آپ کو دیکھنے کی وجہ سے یہ قید میں رہا۔ صحیح۔ اب دوسری مصیبت اس پر آپ کے زیادہ منحوس ہونے کی وجہ سے یہ آ رہی ہے کہ اب اس کو شہر بدر کر دیا جائے گا، گھر والوں سے دور کسی اور جگہ پر اب اس کو اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو آپ یہ اتنا منحوس تھا کہ آپ کو صرف 7 دن کی تکلیف ہوئی، آپ اتنے منحوس ہو کہ اس کو 7 دن کے علاوہ اور بھی زندگی بھر کے لیے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان جو ہے وہ کوئی منحوس نہیں ہوتا، انسان کے مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے آتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ہے کہ کسی کو کالی زبان والا کہہ دینا اور پھر واقعی میں ایسا ہو گیا کہ بھئی اس نے کہہ دیا تھا اور کہیں ایکسیڈنٹ ہوا تو اب اسی کو جو ہے وہ اسی پر الزام ڈال دے کہ بھئی تو نے کہا تھا اس لیے ایسا ہوا۔ صحیح۔ یہ تو ماشاءاللہ آپ نے اچھے انداز سے واضح کر دیا کہ کچھ لوگ کسی کو کالی زبان والا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہاں ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ چلیں کسی نے کچھ کہا اور غلط ہو بھی گیا، اس کو دل میں نہ جمائیں آپ۔ جیسے بادشاہ والی بات بتائی گئی ہے، جو واقعہ سنایا گیا ہے، تو آپ اسی طرح اس کو دل سے نکال دیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو میری زندگی کا حصہ تھا جو مجھے مل کر چکا ہے، اس میں اس کا کوئی جو ہے نا قصور نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اچھے انداز سے آپ نے بیان کیا ہے۔ حضرت بات چل رہی ہے بدشگونی نہیں لینی چاہیے، جو لوگ لیتے ہیں ان کو اس کا نقصان کیا ملتا ہے؟ نقصان پر اگر ہم بات کریں تو کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اچھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر کچھ ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بدشگونی لے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ امام ابو الحسن علی بن محمد ماوردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جان لو بدشگونی سے زیادہ فکر کو نقصان پہنچانے والی اور تدبیر کو بگاڑنے والی کوئی شے نہیں۔ یعنی ان کی روایت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بدشگونی یہ ایسی چیز ہے کہ جو زیادہ فکر میں ڈال دیتی ہے، اچھا، اور ساتھ ساتھ تدبیر کو بگاڑنے والی ہے۔ تو اس کے نقصان تو یہی ہوئے جو انہوں نے بیان فرما دیا۔ زیادہ بدشگونی کرنے سے بندے کی فکر جو ہے وہ فکر کے نقصان میں ڈال دیتی ہے کہ بندہ فکر میں پڑ جاتا ہے، اور دوسرا اس کی تدبیر کو بگاڑ دیتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا بدشگونی سے نقصان کسے ہوگا؟ بدشگونی لینے سے نقصان کون اٹھائے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدشگونی کوئی چیز نہیں، برا شگون اس پر ہے جس نے بدشگونی لی۔ بدشگونی اسی کو نقصان دیتی ہیں جو برا شگون لے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدشگونی لے، اب وہ کچھ سن کر لے رہا ہے، کسی کو دیکھ کر لے رہا ہے، بعض لوگ وقت کو برا شگون مانتے کہ اس وقت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو اب یہ نہیں کر رہا ہے تو یہ اپنے کام سے رکا۔ اب کام اگر کرتا تو فائدہ ہو جاتا، صحیح۔ اب کام نہیں کیا تو فائدہ نہیں ہوا۔ صحیح۔ فائدہ نہ ہونا بھی ایک طرح کا نقصان ہوتا ہے۔ جی۔ تو اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر یہ اس طرح سے بندہ نقصان اٹھاتا ہے کسی برا شگون لینے کی وجہ سے۔ اب فرماتے ہیں کہ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنا کام کر گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ہے کہ برا شگون جو لیتے ہیں تو ان کو ایک نقصان تو یہ پہنچتا ہے۔ اب مزید کیا نقصان ہوتے ہیں، میں نے کچھ چیزیں جمع کیا ہوں کہ اگر ہم برا شگون لیتے ہیں تو پھر اس سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں بدشگونی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو بدشگونی کا شکار ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا اعتماد اور توکل کمزور کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اب اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہیں ہے، اس کا اسباب جو ہے نا، وہ سبب جو بنا اس پر توکل ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، اس کا مطلب اب میرا کام نہیں ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے وہ۔ صحیح۔ اچھا دوسری چیز، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے حضرت۔ جی بالکل بہت بڑا نقصان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی بدگمان ہوتا ہے اللہ کہ فائدہ اللہ نے دینا تھا لیکن اب بلی راستہ کاٹ گیا تو اب اللہ مجھے نقصان دے گا کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بدگمانی کر رہا ہے۔ پھر وہ تقدیر پر اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جبکہ وہ کہتا ہے، ہم جو ایمان مجمل پڑھتے ہیں نا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتاب پر
اور اچھی بری تقدیر پر، جبکہ یہ وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایمان لایا اچھی بری تقدیر پر کہ میرے مقدر میں جو ہے اگر اچھا ہے تو میرے ساتھ اچھا ہوگا، میرے مقدر میں برا ہے تو میرے ساتھ برا ہوگا. لیکن جب وہ بدشگونی لیتا ہے تو تقدیر کے اوپر جو ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح شیطانی وسوسوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، اب وہ شیطانی وسوسوں میں جا پڑتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بدشگونی لینے کی وجہ سے کسی مسلمان کی دل آزاری کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر بعض اوقات بدشگونی کی وجہ سے جو ہے وہ رشتہ داریوں میں نقصان پہنچتا ہے. صحیح. اب ایک بدشگونی یہ بھی دی جاتی ہیں کہ نئی نویلی دلہن گھر پر آئی اور اس کے آنے کے بعد اگر کسی کا انتقال ہو گیا گھر کے فرد میں، خاندان کے فرد میں، فیملی کے فردوں میں، اب اس کو نہ برا مانا جاتا ہے کہ یہ منحوس عورت ہے کہ اس کے گھر میں قدم رکھتے ہی نقصان ہوا. اللہ. اب ساری زندگی وہ منحوس کے طعنے سنتی ہے، لفظ منحوس کے کہ تو منحوس ہے. پھر اس کی وجہ سے اس کو آزمائش بھی اٹھانی پڑتی ہے. شوہر کی ویسی محبت نہیں رہتی، ساس سسر ویسا برتاؤ نہیں کرتے، تو یہ نقصان ہوتا ہے. کسی کے بارے میں اگر ہم نے کوئی شگون لیا تو سامنے والے کو بھی بیچارہ حالانکہ اس کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، جو مقدر میں تھا تقدیر میں تھا وہ ہوا، لیکن اس کی وجہ سے اس کو بھی آزمائش اٹھانی پڑتی ہے. صحیح. تو آل اوور اگر ہم بات کریں ناظرین کرام، بدشگونی لینا یہ درست نہیں ہے. اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بلی راستہ کاٹ جائے یا کالا گدھا راستہ کاٹ جائے، آپ کو اپنے کام سے نہیں رکنا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھنا ہے اور اس کام کو کر گزرنا ہے. تو انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی. حضرت یہ تو بات مکمل ہو گئی. اگر ہم بات کریں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد عمل بھی ارشاد فرمایا ہے. اچھا. جیسے ہم نے بہت ساری روایتیں بیان کی جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بدشگونی لینے سے ممانعت کی گئی ہے. جی. اب بدشگونی دراصل جو ہے نا یہ ایک غیر ارادی فعل ہوتا ہے، یعنی انسان جو ہے نا اس کے دل میں آ جاتا ہے. جی. تو اب اس پر اس کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 3 چیزیں لازماً ہوگی. اچھا. 3 چیزیں لازماً ہوگی. فرمایا بدگمانی، بدفعلی یعنی یہی برا شگون لینا، اور حسد. یہ میری امت میں 3 چیزیں ہوگی. اب ارشاد فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہو کہ وہ کسی کے بارے میں بدگمانی آ جاتی ہے اس کے دل میں، یا حسد اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، یا وہ برا شگون کسی کے بارے میں لیتا ہے، تو اب وہ ان کا تدارک کیسے کرے، اس کا علاج کیسے کرے؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حسد کرو تو اللہ عز و جل سے استغفار کرو، توبہ کرو. تمہارے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے کسی کے بارے میں، استغفار کرو، یہ اس کا علاج ہے اس حسد کا. فرمایا دوسرا کہ جب تم کوئی بدگمانی کرو تو اس پر جمے نہ رہو. کسی کے بارے میں برا گمان آ رہا ہے تو جمے نہ رہو. پھر فرمایا کہ اور جب تم بدفعلی نکالو، جب تم بدفعلی نکالو یعنی کسی کے بارے میں برا شگون نکالو تو اس کام کو کر لو، رکے نہیں اس سے. اچھا. علاج ہی یہ ہے کہ بدفعلی برا شگون نکلا، آپ اس پر جمے نہ رہیں، آپ وہ کام کر گزرے. اللہ تبارک و تعالی، یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ کام کریں گے. اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہیں. اللہ تبارک و تعالی انسان کے نفع و نقصان کا مالک ہے. بندہ کام کرے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، انشاءاللہ اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹے یا کوئی شخص اگر کچھ غلط بول دے تو اس پر آپ نے نہ ریاکٹ کرنا ہے اور نہ اس سے کوئی آپ نے فعال نکالنی ہے یا بدشگونی لینی ہے، بلکہ اس کام کو کر گزرنا ہے. تو انشاءاللہ وہ کام آپ کا اچھے انداز سے مکمل ہو جائے گا. اگر ہم بات کریں شارٹ اگر ہم بات کریں اس پر کہ کس طرح کی بدشگونیاں لی جاتی ہیں، اگر اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. میں کچھ باتیں جو میں نے جمع کیا ہوں کہ کیا کیا آج کے دور میں بدشگونی لیتے، ہو سکتا ہے ناظرین جب یہ سنیں تو ان کو بھی ایسے لگے کہ ہاں یہ تو ہمارے درمیان رائج ہے. جی. تو دیکھیے ایک تو وہی ہے کہ لنگڑے ایک آنکھ والے شخص کو، یا کالی جس کی زبان میں کوئی کالا سا داغ ہے تو اس کو اب سمجھ رہے کہ یہ تو منحوس ہے، یہ جو کہے گا یا اس کو جو دیکھے گا وہ نقصان اٹھائے گا. تو یہ تو ایک ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے جس کا ہم نے ذکر بھی کیا. جی. پھر ایک تو وہی ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا، اس کو برا شگون مانا جا رہا ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا، اس کا بھی ہم نے ذکر کر دیا، تو اس کے متعلق کسی نے کوئی بری بات کہہ دی، ٹوک دیا، تو جس کو ٹانگ اڑانا کہتے ہیں، ٹوک دینا کہتے ہیں، تو پھر بندہ اس سے بھی رک جاتا ہے کہ بھئی ٹانگ اڑا دی، اب یہ کام اپنے لیے
صحیح نہیں ہوگا، تو یہ بھی ایک بدشگونی ہے۔ اس کے علاوہ جو معاشرے میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ کبھی مہمان گھر سے واپس ہو نا تو گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ وہ جھاڑو اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ابھی ابھی مہمان گیا ہے، اب اس کے پیچھے ان کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ایک پائی جاتی ہے بدشگونی ہوتی ہے کہ مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے، اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ کبھی جوتے اتاریں تو ایک جوتا اتارنے کے بعد میں اس پہ دوسرا جوتا آ گیا تو اب اس سے بھی بدشگونی لیتے ہیں کہ جوتے پہ جوتا آ گیا۔ پھر سیدھی آنکھ پھڑکے تو یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے گی، کوئی الٹی آنکھ کے پھڑکنے کو برا مانتا ہے، سمجھتا ہے کہ الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے اس کا مطلب مجھے کوئی بری خبر ملے گی یا مجھے کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب یہ لیکن یہ فائدے کی چیز لے رہا ہے نا، تو شاید اس کے اوپر بدشگونی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ آنکھ پھڑکنے کے متعلق جب اس کو لیتے ہیں کہ آنکھ پھڑک رہی ہے اس کا مطلب میرے ساتھ میں کچھ برا ہونے والا ہے، تو واضح لیتے ہیں لوگ۔ جی۔ پھر مرغا اگر دن میں بانگ دے، آواز کرے تو پھر اس سے بھی بدفعلی لیتے ہیں کہ کچھ برا ہونے والا ہے، اور پھر ایسے مرغے کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر پہلا گاہک صبح بغیر سودا لیے لوٹ جائے تو اس کو بھی برا سمجھتے کہ آج پورا دن جو ہے وہ گراہکی نہیں ہوگی۔ یہ تو بہت تگڑا کانسیپٹ ہے مارکیٹ میں۔ جی، تو اس سے بھی پھر جو ہے یہ بھی ایک جو ہے وہ بدشگونی ہے۔ پھر بلی روئے رات میں یا کتا روئے تو بلائے اترنے کی طرف کانسیپٹ لیا جاتا ہے کہ اس سے بلائے اترے گی، تو ضروری نہیں کہ بلی کا رونا رات کے وقت میں یا کتے کا رونا رات میں بلاؤں کو دیکھنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، تو اس سے برا شگون لیا جاتا ہے۔ پھر ایک نئی نویلی دلہن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض گاؤں قصبوں کے اندر جہاں پر صحیح معنوں میں علم دین نہیں پہنچا نا، وہاں پر یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو یہ بھی برا فعل لے لیتے ہیں، اب اس پہ زندگی بھر کا لیبل لگ جاتا ہے، یہ منحوس عورت ہے، تو یہ بھی ایک ہے۔ اچھا، پھر ایک لیا جاتا ہے کہ حاملہ عورت جو ہے وہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو میت کے قریب اس کو جانے نہیں دیا جاتا، اس سے برا فعل لیا جاتا ہے کہ اگر حاملہ عورت کسی میت کے قریب جائے گی تو جو بچہ پیدا ہوگا اس پر برا اثر آئے گا، تو حاملہ عورت کو میت کے قریب جانے نہیں دیا جاتا ہے، یہ برا فعل ہے۔ پھر جوانی میں عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی اور کا کنگھا استعمال کرنے کو بھی جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا کنگھا استعمال کیا تو جس کا کنگھا ہے اور جس نے استعمال کیا اب دونوں میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بھی ایک جو ہے وہ برا فعل لیا جاتا ہے۔ اسی طرح خالی برتن میں چمچ بجانے کو برا فعل لیا جاتا ہے۔ بچے آپس میں چمچ بجا رہے ہوتے ہیں، برتن بجا رہے ہوتے ہیں تو والدہ کی طرف سے لگتا بھی ہے کہ خالی کینچی چلانے کو بھی برا فعل لیا جاتا ہے کہ خالی کینچی نہیں چلانا چاہیے، اس کو بھی برا فعل لیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ چھوٹا بچہ کسی کے پیروں کے نیچے سے گزر جائے تو ایک اچھا یہ دو چیزیں ہوتی ہے کہ کسی کے پیروں کے بیچ سے چھوٹا بچہ گزر جائے یا کسی سوتے ہوئے انسان یا لیٹے ہوئے انسان کے اوپر سے کوئی گزر جائے تو سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر سے گزرا یا جو بچہ نیچے سے گزرا تو اب اس کی ہائٹ نہیں بڑھے گی، ہاں ایسا بولتے ہیں۔ یہ بھی ایک یہ بدشگونی لینا ہے، یہ برا شگون لے رہے اس سے۔ اچھا، مغرب کے وقت دروازے پر نہیں بیٹھنا چاہیے، تو اسے رحمت کے برکت کے جو ہے وہ فرشتے نہیں آتے، بعض لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بلائیں گزرتی ہیں۔ ہاں یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ مغرب کے وقت جو ہے غروب آفتاب کا جو وقت ہے اس وقت بچوں کو باہر نہ لائے کہ اس وقت میں بلائیں اترتی ہیں، اس لیے بچوں کو چھوٹے بچوں کو بالخصوص باہر لانے سے منع کیا گیا ہے کتابوں میں۔ لیکن یہ کہ دروازے پر بیٹھنے سے بلائیں اترے گی، وہ بلائیں گھر میں آ جائے گی، یہ برا شگون ہے۔ اسی طرح رات کو آئینہ دیکھنے سے بھی برا شگون لیتے ہیں کہ رات میں آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے، انگلیاں چٹکھانے سے برا شگون لیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک شگون یہ بھی ہے جو برا ہے کہ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت جو ہے نا چھری سے کینچی سے کوئی چیز نہ کاٹے۔ اچھا، اگر اس نے سورج گرہن کے وقت میں چھری ہے کینچی سے کوئی چیز کاٹی تو اگر وہ حاملہ ہے تو اس کو جو بچہ پیدا ہوگا اس کا عضو کٹا ہوا ہوگا، یہ مانا جاتا ہے۔ عورتوں کے تعلق سے اور عورتوں کی جو نکالی ہوئی بدشگونیاں ان کی تعداد بہت عروج پر ہوتی ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ میرے پاس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن شاید ہمارے
پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. جی تو اور بھی اس میں چیزیں، وقت کو بھی بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں، جیسے خاص کر کے سفر المظفر کو اور 13 نمبر کو بھی کچھ لوگ نمبرز کو جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں. 13 نمبر کو برا سمجھا جاتا ہے، خاص کر کے یہ یورپین جو ممالک ہے اس میں پایا جاتا ہے کہ 13 نمبر جو ہے اس کو وہ منحوس سمجھتے ہیں. اچھا. تو 13 نمبر کا فلیٹ نہیں لیں گے، کہیں ہوٹل میں ٹھہرے تو 13 نمبر کا روم نہیں لیں گے، 13 نمبر کا بیڈ نہیں لیں تو گے. انہیں 13 نمبر غائب بھی کر دینی چاہیے 100 نمبر میں سے. پھر اس کو 13 تیزی بھی شاید کہا جاتا ہے. تو یہ 13 نمبر کو برا سمجھتے ہیں. الو کو لوگ بعض جو ہے وہ الو کا چیخنا چلانا جو ہے رات کے وقت میں یہ برا سمجھا جاتا ہے. جبکہ ایک بہت بڑی روایت ہے جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لوگوں نے عرض کی کہ یہ الو جو ہے وہ ہمارے چھتوں پہ آ کر چلاتا ہے. تو اس یعنی بہت پرانا چلا آ رہا ہے کہ الو کا چلانا جو ہے وہ برا شگن سمجھا جاتا ہے. جبکہ بعض ملکوں کے اندر، خاص کر کے مغربی ممالک کے اندر الو کو اچھا سمجھا جاتا ہے، الو کو فائدہ مند سمجھا جاتا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں الو کو برا سمجھا جاتا ہے. تو پھر الو نے بتایا کہ میں جو چیختا ہوں نا تو میں کچھ اور لوگوں کو نصیحت کی بات بتاتا ہوں جو اللہ نے مجھے سکھائی ہے. کیا بات ہے. تو اس کا چیخنا، اس کا چلانا جو ہے لوگ اس کو برا مانتے ہیں، جبکہ وہ لوگوں کے لیے کچھ نصیحت کی باتیں کر رہا ہوتا ہے جو اس کو اللہ نے سکھائی ہوتی ہیں. صحیح. آج کے پروگرام میں بڑی باتیں جو ہوئی ہیں بڑے کام کی باتیں ہیں. ناظرین کرام، بدشگونی لینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں، دین اسلام ہمیں ہر چیز کے حوالے سے ہمیں سکھاتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. ہم دوسروں کی طرح یعنی دوسرے مذہب والوں کی طرح اپنا عمل نہ کریں، بدشگونیاں نہ لیں. دوسرے جو لوگ ہیں وہ لوگ بدشگونیاں لیتے ہیں، تو ہمیں بدشگونی نہیں لینی. کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب ہے جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے ہمیں بنایا، وہ ہماری مدد کرنے والا ہے. اس کے فرشتے ہماری اس کے حکم سے مدد کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و کرم پر ہم پل رہے ہیں. تو پھر بدشگونی ہمیں جو کہ لینی بھی نہیں چاہیے، جو کہ بری چیز ہے. تو انشاءاللہ الکریم بدشگونی ہم نہیں لیں گے. کوئی لے گا تو اس کو ضرور سمجھائیں گے. ناظرین کرام، آج کے سلسلے کے اندر باتیں بڑی ہوئی ہیں جو کہ ہمارے کام کی تھی. انشاءاللہ الکریم نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے آپ سے ایک نئے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے رہیے، علم دین سیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.